اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دوستان محترم، ایمان بندے کی سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ محبوب ترین متاع ہے۔ اگر انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو وہ مسلمان اسلام سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو کہ مسلمان کے دل کی ایک کیفیت اور حالت ہے، جس کو مسلمان دل سے قبول کرتا ہے، وہی اس کا ایمان ہے، وہی اس کا عقیدہ ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو، یعنی بندے کے ایمان کو، کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے حبیب پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتے اور قبر کے اوپر سوالات پر ایمان رکھتا ہے، اور جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمانیات کے اندر آتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس پر بندہ اپنے دل سے اس کو مانتا ہے، اور ہر جگہ پر زبان سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ دل سے، زبان سے مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو عمل اصل میں ایمان جو ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، جس کو ہم نے اور بندے کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو بندے کے دل کے اندر محفوظ ہے، جو دل کے اندر ہوتی ہے بات، اور ایک بندے کی پرسنالٹی ہے، ظاہری شکل و صورت ہے۔ تو ایمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری شکل و صورت کو اور ظاہری عمل کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا، یعنی جس کا ظاہری عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ کتنا بھی باطنی عمل کا صحیح ہونے کا دعوے دار ہو، اس کا کتنا بھی اندر والا معاملہ ٹھیک ہو، مگر اگر اس کا ظاہری عمل بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو اس کا ایمان بھی اچھا نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2-3 احادیث آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اور احمد طبرانی شریف میں احمد میں اور طبرانی شریف میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحق العبد حقیقت الایمان، فرمایا کسی بندے کے اندر ایمان کی حقیقت اس وقت تک مستحکم اور مضبوط نہیں ہو سکتی حتی یغضب للہ و یرضی للہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ راضی ہو تو اللہ کے لیے، اور ناراض ہو تو اللہ کے لیے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان، اور جب بندے کے اندر یہ چیز مستحکم اور مضبوط ہو جاتی ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یعنی حدیث پاک کے اس حصے کے اندر اگر ہم غور کریں تو آقا کائنات فرما رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ بندے کے اندر اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا، اس وقت تک ایمان کی جڑ اس کے دل میں نہیں لگتی، جب تک اس کا ظاہری عمل، یعنی راضی ہونا یا ناراض ہونا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو جائے۔ یعنی اگر کسی بندے کے ساتھ وہ راضی ہو رہا ہے
تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہو، اور اگر کسی سے ناراض ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہو، اس کی اپنی مرضی اور اپنی رضا شامل نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو بندے کا ایمان ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، اصل میں سچے اور خالص ایمان والے جو ہوتے ہیں وہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے متعلق آگے اللہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، اور بے شک جو میرے محبوب ہیں، جو میرے دوست ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے محب ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو میرے اولیاء ہیں، وہ اس طرح ہیں کہ الذین یذکرون بذکری، کہ جب ان کا ذکر کیا، میرے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر یاد آتا ہے، یعنی ان کا ذکر اور میرا ذکر ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وَأُذْكَرُوا بِذِكْرِهِمْ، اور میں ذکر کیا جاتا ہوں ان کے ذکر کے ساتھ، یعنی جب میرا ذکر ہوتا ہے تو وہ یاد آتے ہیں، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میں یاد آتا ہوں۔ اور یہی اللہ کے اولیاء اور صالحین اور ولی اللہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اولیاء کی جو نشانی اور علامت بیان فرمائی وہ اپنے ذکر کے حوالے سے ہے کہ اللہ کا ذکر کریں تو وہ میرے بندے یاد آتے ہیں، اور بندوں کا ذکر کریں تو میں یاد آتا ہوں، ان کو دیکھ کر، ان کی مجلس میں بیٹھ کر میں یاد آتا ہوں۔ اور ان کا جو اصل میں یہ اولیاء اور محبین جو اللہ رب العزت کے ہیں، وہ اس مقام کو اور اس اسٹیج کو اور اس درجے کو انہوں نے پایا کیسے؟ انہوں نے بہت زیادہ عبادات کر کے، ریاضات کر کے نہیں، وہ تو ٹھیک ساتھ چلتی تھیں، لیکن وہ جو اصل ان کا وے آف لیونگ تھا وہ سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ان کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کی اپنی مرضی کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا۔ وہ اپنا ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے تھے، دیکھتے تھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ وہ اگر کسی سے جھگڑا کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، کسی سے راضی ہوتے تھے تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور اگر وہ کسی سے دوستی کرتے تھے، کسی سے تعلق بناتے تھے، کسی سے محبت کرتے تھے، کسی کے پاس جاتے تھے، کسی سے کوئی بھی لین دین کرتے تھے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا تھا۔ ان کا ٹوٹل عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس بندے کا مکمل عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، ظاہری زندگی ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، وہ اولیاء اور صوفیاء اور اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ ایمانیات کے باب میں اللہ کی رضا کو ہر حال میں مقدم رکھنا ہے۔ اور جو بندہ دل سے اللہ کی رضا کو ہر حال میں مقدم رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس بندے کے دل کے اندر بھی اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر یہ ہمیں بڑا واضح بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا کوئی عمل بھی اس کی اپنی مرضی اور اپنی رضا اور اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوتا
حتیٰ یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل مستحکم نہ ہو جائے، مضبوط نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، حتیٰ یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان بھی درست نہ ہو جائے۔ یعنی جب تک زبان بندے کی درست نہیں ہوتی، بول چال درست نہیں ہوتی، اس وقت تک بندے کا دل درست نہیں ہوتا، اور جب تک بندے کا دل درست نہیں ہوتا اس کا ایمان درست نہیں ہوتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَدْخُلُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بِبَابِكَ، اور فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے پڑوسی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ جس کے کسی عمل سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تو وہ بندہ داخل جنت نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اسی طرح آپس میں جوڑا ہے کہ جس کا دل ٹھیک ہو اس کا ایمان ٹھیک ہے، اور جس کا دل ٹھیک ہو اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اور جس کی زبان ٹھیک ہو اس کے کسی عمل سے کبھی اس کے ہمسائے کو، کسی اس کے دوست کو، اس کے ریلیٹیو کو، خونی رشتہ دار کو یا ویسے تعلق والے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ہمسائے کو سے کبھی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچتا۔ تو یہ دیکھیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا استعمال کرنا اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو ایمان کے اندر شامل کیا ہے۔ یعنی جس کا ہمسایوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ لین دین اچھا نہیں ہے، بول چال اچھی نہیں ہے، اس کا دل اچھا نہیں ہے، اور جس کا دل اچھا نہیں ہے اس کا ایمان بھی اچھا نہیں ہے۔ ایمان کو دل کے ساتھ اور دل کو عوام کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ہمیں یہ بات حدیث پاک سے سمجھ آتی ہے کہ صرف بندہ دل سے کسی چیز کو مان لے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے اور ایمان کو مضبوط تر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کا دل ٹھیک ہو، اس بندے کا ایمان ٹھیک ہو، اللہ پر یقین اور اطمینان ٹھیک ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا جو ظاہری عمل ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کے لیے ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس بات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔